تب جا کر کے صبر پیدا ہو سکتا. اس لیے کہ اسی کی صفات جو کچھ ہے نا، اسی کی صفات کا یقین ہو آدمی کے اندر، تب آدمی ایک خود پہاڑ بن جاتا ہے، خود ایک عظیم طاقت بن جاتا ہے. سمجھ گیا؟ اور تب وہ اپنے کو پہچان جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ میں کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بات ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے، وہاں نماز کا پہلے یا بعد میں لازماً حکم دیا گیا ہے یا نہیں؟ یوں زندگی کا یہ تجربہ بھی یہی ہے کہ جتنے ہی آدمی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، سمجھ گیا آپ، وہ اتنی ہی وہ مسائل اور مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے میں نہایت ہی پابرجا رہنے والا اور مضبوط و مستحکم ہوتا ہے. یہی ایک شکل ہے. تو سب اس پر رب کا لالا مطلب کہنا تو یہ ہے کہ صبر کرو، لیکن یہ ہے کہ صبر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صبر کی جو طریقہ ہے حاصل کرنے کا، اس کی ہدایت کر دی کہ اپنے رب کے برابر تسبیح کرتے رہو. تسبیح کی آئیڈیل شکل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز ہے، لیکن نمازی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تسبیح تو ہر وقت ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کا دل ذکر الہی کی جھڑی سے شاداب رہتا ہے، اس لیے یہ جھڑی ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے. نماز تو خاص خاص اوقات ہیں، وہ اس کی آئیڈیل شکل ہے، معیاری شکل ہے، اس سے تو بہرحال وہ حاصل ہوتی چیز. لیکن جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ دن میں بھی تمہارے لیے ذکر کے بہت موقع ہیں اللہ تعالیٰ کے. سمجھ گیا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں سواری میں جہاں بھی آدمی ہو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے. نماز اس کی معیاری شکل ہے. جب آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے کا ہوتا ہے تو اس وقت جب کہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ کی کمک اور اس کی تائید اور اس کی مدد، اس کا سارا انسان کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے. سمجھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے تو اس کا کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کی جو صفات ہے ان صفات کا تذکر، ان صفات کی یاد ہمارے ذہن میں رہے. یعنی وہ بڑا علیم ہے، بڑا خبیر ہے، بڑا سمیع ہے، بڑا قوی ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا مدبر ہے. یہ سب چیزیں جو ہے جو خدا کی صفات ہیں ان کا تذکر رہے. تو جب کوئی افتاد پیش آئے گی تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ میرا پروردگار بڑا قوی ہے، بڑا نگہبان ہے، بڑا محافظ ہے، اس کے پاس فوجوں کی کمی نہیں، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اپنے رب کی صفات کے ساتھ جو ہے اس کی تسبیح کرو. اپنے رب کے اسم کے ساتھ ہے، نیت اسم کے معنی تو صفت کے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کی یاد مبہم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا کا تصور اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خدا کا تصور ہوگا تو خدا کی صفات کے واسطے سے ہوگا. چنانچہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو آخر میں خداوند تعالیٰ کے صفات کا حوالہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بات خدا کی انہی صفات کے اوپر مبنی ہوتی ہے. مثال کی طور فرض کر لیجیے کہ اگر ایک آدمی کو خدا کے عالم الغیب ہونے کے کا تصور پورا نہ ہو تو پردے میں لوگوں سے، جبکہ وہ پردے میں ہو تو گناہ سے کون چیز روک سکتی ہے؟ پھر یہ کہ اگر خداوند تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا تصور نہ ہو تو جہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ ہو تو خدا کی مدد کا سارا کس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی ذریعے سے تو حاصل کرے گا نا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں، ہے نا، میں بھوکا ہو یا ننگا ہو یا میں کس چیز کا محتاج ہوں. دوسرے کے متعلق تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں خبر نہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ لیکن خدا کے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ اس کو خبر نہیں ہے، اس کو خبر ہے ہر چیز کی. تو خدا کی صفات کا جو تذکر ہے یہی چیز پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر صحیح اعتماد اس کے اوپر. صحیح
تو فرمایا کہ اپنے خدائے برتر کے نام کی تسبیح برابر کرتے رہو. یہ عام ہے، اور نماز جو ہے اس کی خاص شکل ہے، معیاری شکل، جیسا کہ میں نے آپ سے کیا. الذی خلق فسوا، کہ جس نے پتلا بنایا اور اس میں اس کے نوک پلک سوارے. خلقن کے معنی عام طریقے پر، عام معنی تو اس کے پیدا کرنے کے سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اس کے معنی ایک کسی چیز کا غالب بنانا بھی. جیسے حضرت مسیح کا قول ہے کہ انی اخلق لکم کہتا ہے، میں تمہارے لیے پرندوں کے مانند ایک پتلا بناؤں گا اور پھر اس میں جان ڈال دوں گا اور وہ پرندہ ہو جائے گا. تو یہاں بھی خلقی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ خلقن کا لفظ اصل میں ڈیزائن کرنے کے لیے معنی میں آتا ہے، اصل معنی ڈیزائن کرنے. تو وہی ہے کہ جو کسی چیز کا ابتدائی خاکہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کے نوک پلک سنوارتا ہے، ہر چیز کا. تو جو ابتدائی غالب کسی چیز کا تیار کرتا ہے، ابتدائی ڈھانچہ تیار کرتا ہے، اور وہی اس کے نوک پلک بھی سنوارتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا جوہر ہیں، کیا مٹی ہے، اسی کو معلوم ہے نا، سب کو جانتا ہے. تو اس کے نام کی تسبیح اس لیے ہونی چاہیے کہ وہی ہے کہ جو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک انسان کا سننا و کاریگر ہے، وہی ہے جس نے تمہارا قالب بنایا اور اس کو سنوارا. تسبیح کے معنی سنوارنے کے. آرٹ کی اصطلاح میں جس کو فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں نا، یہ تسبیح کا مفہوم ہوتا ہے. اور جس چیز کو کہتے ہیں وہ کسی چیز کا پتلا بنانا، خاکہ بنانا، اس کے لیے خلق کا لفظ. یہ مطلب نہیں ہے کہ خلق کا لفظ عام پیدا کرنے کے معنی میں نہیں آتا ہے وہ، لیکن ابتدائی مفہوم خلق کا یہی ہے. جب تسبیح کے ساتھ آئے گا یہ لفظ تو اس کا مفہوم یہی ہوگا. والذی قدر فہدی، کہ جس نے مقدر کیا اور پھر رہنمائی کی. مقدر کیا کہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہے، آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں بدیت ہیں، اور صلاحیتوں کو خدائی پروان چڑھاتا ہے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ خدائی آپ کو بتاتا ہے. اس زمین میں نہ جانے کیا کیا خزانے ہیں، لیکن قدرتی ہے کہ بے تدریج رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے بعد ان خزانوں کو آپ دریافت کرتے ہیں اور اس سے تہذیب و تمدن کے ایوان و محل آراستہ کرتے ہیں. سمجھ گا؟ اسی طریقے سے اس کائنات کے ہر گوشے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں مقدر ہیں، یعنی بنا ہے، ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے. اور انسان کو خداوند تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے کہ جو عقل بالتدریج اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. تو خدائی کی یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف بچے کو یہ رہنمائی فرماتا ہے. سمجھ گیا؟ معلوم نہیں کہاں سے وہ رہنمائی فرماتا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ ماں کی چھاتی کو چوسنا چاہیے تب مجھے یہ دودھ ملے گا، وہ جانتا ہے. سمجھ گیا؟ اسی طریقے سے بچے کو پیدا کرتا ہے پانی کے لیے، اور اس کو پانی کے اندر تیرنے کا شعور جو ہے ودیت فرماتا ہے. تو تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جو مقدر ہیں، ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا، اس کے استعمال کا طریقہ کے لیے بھی رہنمائی وہی فرماتا ہے. اسی کے ذریعے سے اس کے نتیجے زور میں آتے ہیں. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، اور وہی ہے کہ جو نکالتا ہے نباتات کو اور پھر ان کو بناتا ہے گنجان اور شاداب. اس کا ترجمہ میں نے اور بھی ترجمے میں نے کیے جو ہیں آیتوں کے، وہ کیے تو ہیں لوگوں سے الگ، اس لیے کہ میرے نزدیک صحیح عربیت اور قرآن کے استعمالات کے لحاظ سے وہی معنی ہو سکتی ہیں. لیکن اس آیت کا ترجمہ میں نے بالکل ہی لوگوں سے الگ کیا ہے. اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اس میں ایک ادبی مشکل ہے
جو بڑی سخت مشکل ہے وہ یہ کہ غصہ کا لفظ جو ہے یہ تو بے شک جھاگ کے معنی میں، خس و خاشاک کے معنی میں آتا ہے، لیکن احوا کا لفظ جو ہے یہ اس سیاہی کے لیے نہیں آتا جو کوڑے کرکٹ وغیرہ میں سیاہی اس کے استعمال سے بوسیدگی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ دل فریب سیاہی کے لیے آتا ہے۔ یعنی ایک کلیئر نوجوان کے اوپر اس کے صحت مندی کی وجہ سے، خون کی فراوانی کی وجہ سے ہونٹوں کے اوپر جو آ جاتی ہے نا وہ سرخی سی مائل میں سیاہی، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ نہایت تندرست اور کڑیل نوجوان، بہت ہی صحت مند، یا اس نباتات کے لیے آتا ہے کہ جن نباتات کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی شادابی کی وجہ سے سیاہی مائل ہو جاتی ہے، شادابی کی وجہ سے سیاہی مائل ہو جاتی ہے، پامالی کی وجہ سے نہیں، ان کے لیے آتا ہے۔ کسی حالت میں بھی یا کسی پامال شدہ چیز کی سیاہی کے لیے نہیں آتا، عربی زبان میں اس کا استعمال یہ معلوم نہیں۔ باقی غصہ کا لفظ اس میں شبہ نہیں کہ وہ خس و خاشاک کے معنی میں آتا ہے، اور ان نباتات کے لیے بھی آتا ہے جو گھنی ہو کر کے گر گئی ہو کھیت میں، گھنی ہو کر گر گئی۔ سمجھ گئے؟ یہ لغوی مشکل ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ ترجمہ اگر کیا جائے کہ سیاہ کوڑا کرکٹ، تو پھر موقع کلام کے بھی یہ خلاف پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موقع کلام تو یہ ہے نا کہ پیغمبر کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کائنات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدریج سے ان کو پروان چڑھاتا ہے، وہ اپنے جوبن پر آتی ہے کوئی چیز، اس میں شادابی اور تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے نا۔ تو اس مضمون کے ساتھ اس بات کو کوئی جوڑ نہیں ہے کہ وہ شاداب کرتا ہے اور کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں۔ اس کو تو اگر کوئی تعلق ہو سکتا ہے تو قیامت کے مضمون سے ہو سکتا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ اور دین یہ ہے کہ لغت کے بھی یہ خلاف ہے، لغت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہوا کا لفظ آپ کو اس سیاہی کے لیے ملے کہ جو سیاہی کسی چیز کے اندر اس کی بوسیدگی اور کونگی اور خرابی کی وجہ سے پیدا ہو، بلکہ یہ اسی کے لیے آئے گا کہ جو سیاہی کے آدمی کے اندر خون کی اس کی وجہ سے ذاتی کی وجہ سے ہونٹوں وغیرہ کے اوپر نمایاں ہوتی ہے۔ مسمل فی الحی احوار فل واذا یغضو فلیس نبل، یعنی قبیلے کے اندر تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ نہایت سرخ و سفید چھیلا بنا رہتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو شیر نیستہ بن جاتا ہے۔ یہ شیر ہے مسمل فی الحی احوا آر فل، احوا کے معنی یہ ہے کہ نہایت سرخ و سفید، اور فل یعنی بہت ہی اترا کر رکڑ کر کے چلنے والا، مسمل یعنی اس کی تہمت جو ہے زمین پر گھسٹتی ہوئی ریشمی تہمت رہتی ہے۔ یہ عرب میں چھیلوں چھبیلوں کا فیشن تھا۔